السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے بہت دعا ہے کہ آپ جہاں جہاں رہیں خوش آباد رہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں۔ آج میں بنانے لگی ہوں جی کریلے قیمہ، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ اچھا، ایک مسئلہ ہر گھر میں ہی ہوتا ہے، کیا آپ لوگوں کے گھر بھی ہے؟ مجھے آپ نے لازمی کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ جی شہزاد جی کو بہت پسند ہے کریلے گوشت ہو، خالی کریلے ہوں، قیمہ کریلے ہو۔ بڑی بیٹی بھی کھا لیتی ہے، میں بھی کھا لیتی ہوں، چھوٹی بھی کھا لیتی ہے، بیٹا نہیں کھاتا۔ بیٹا جی بالکل کریلوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو اب یہ کروں گی کہ جی بنائی کرتے ہوئے میں قیمہ اس کے لیے تھوڑا پہلے نکال لوں گی، پھر کریلے ڈالوں گی۔ یہ ہر گھر کا مجھے لگتا ہے مسئلہ ہے، آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کمنٹس کر کے کہ کیا آپ کے گھر کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک چیز اگر کسی کو پسند ہے تو دوسرے کو وہ نہیں پسند، اور دوسرے کو اگر وہ پسند ہے تو جی تیسرے والے کو وہ نہیں پسند۔ یہ ہوتا ہے جی ہر گھر کا مسئلہ، لیکن کیا کریں جی، سب کا دیکھنا پڑتا ہے۔ شہزاد جی تو خیر ہر چیز کھا لیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے نہیں پسند، یہ نہ بنانا، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے مل گئے، بس آپ بناؤ، اچھا بناؤ۔ ہاں جب بنا لو تو پھر کوئی اگر بیچ میں تھوڑا بہت نقص ہو تو بتا دیتے ہیں کہ جی اگر اس طرح ہوتا ہے تو اور زیادہ مزے کا بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہے جی پیاز، 4 عدد بڑی پیاز، اور ایک پوتھی پوری لہسن کی نا۔ یہ پیاز اتنی زیادہ میں نے اس لیے رکھی ہے، ایک تو گریوی کے لیے، دوسرا کریلے کڑوے ہوتے ہیں نا تو پیاز میٹھی ہوتی ہے، اس سے بھی بہت فرق پڑے گا بنانے میں کہ جی کڑوے نہیں آپ کو لگیں گے۔ حالانکہ مجھے کڑوے چاہیے، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ آپ نے کس طرح بنانے کہ کڑوے نہ ہوں آپ کے۔ تو یہ ہے جی کریلے۔ اچھا، اس کے نا میں نے چھلکے بھی ساتھ ہی رکھے تھے، یہ اس سے پیل کر لیں پیلر سے۔ کاٹ کے تو اس کے اندر سے بیج نکال کے پھینک دوں گی، پھر اس کو گول گول کاٹ لوں گی۔ میں نمک لگا کے نہیں رکھتی بالکل، میں اس طرح کرتی ہوں کہ اگر سردیاں ہوں نا تو پھر میں وہ دھوپ میں رکھتی ہوں، پانی میں ڈال کے نا نمک، اور بیچ میں کریلے کو ڈپ کر کے تو پھر میں دھوپ میں رکھ دیتی ہوں گھنٹہ، جتنا ٹائم ہو، گھنٹہ ڈیڑھ۔ اور اگر آج کل گرمی ہے تو ویسے آپ لوگ اسی طرح ہی کریں کہ نمک ڈال کے پانی میں تو یہ ڈپ کر کے رکھ دیں۔ یہ نہیں کہ نمک آپ 5-6 چمچے ڈالیں، صرف 1-1.5 چمچ نمک ڈال کے پانی میں مکس کر کے تو یہ کریلے ڈپ کر دیں۔ اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے دھو لیں، میں دھوتی بھی نہیں تھی، پہلے میں نے کریلے یہ دھوئے ہوئے ہیں، دھو کے اس کے چھلکے اتار لیے علیحدہ، اور یہ دیکھیں کٹنگ کر لی ہے میں نے اس کی۔ اور آپ لوگ اس کو بے شک دھو لیں یا بے شک ٹوکری میں ڈال کے تھوڑی دیر وہ خشک ہو جائیں تو ان کو فرائی کرنا شروع کر دیں۔ میں اس کو بھی اسی طرح فرائی کرنا شروع کروں گی، میں نے اس کو بالکل دھونا نہیں ہے۔ اور کریلوں کے ساتھ میں چھلکے بھی فرائی کروں گی، پہلے کریلے کروں گی تھوڑی دیر، اس کے بعد پھر میں جب دیکھوں گی کریلے تھوڑے فرائی ہو گئے ہیں پھر چھلکے بھی ڈال دوں گی اور ان کو بھی فرائی کر لوں گی۔ کیونکہ مجھے بھی شوگر ہے، میرے شہزاد جی کو بھی شوگر ہے، ہمیں یہ کڑوے ہی اچھے لگتے ہیں، ویسے تو آج کل کے موسم میں کڑوے نہیں ہوتے۔ اچھا، میں نے آپ کو کریلے دکھا دیے ابھی کہ میں نے کاٹے ہیں،
پہلے چھیل کے پھر انہیں صاف کر کے پھر کاٹ لیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ میں اس کو بالکل ابھی نہ پانی میں ڈالوں گی نہ میں ان کو نمک لگاؤں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں ساون میں بھی اور یہ جو بھادو ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ کریلے کڑوے نہیں ہوتے اتنے۔ اور ہمارے گھر میں جی مریض ہیں شوگر کے، میں خود، میرے میاں شراج جی، تو ہمیں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کڑوے ہو جائے تو اگر آپ لوگوں نے بالکل ہی کڑواہٹ نہ ہو تو اس طرح کرنا ہے، کچھ لوگ نمک لگا کے دھوتے ہیں، پھر وہ نمک نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ پانی میں نمک ڈال لیں، اور یہ نہیں کہ 5-6 چمچ ڈال دیں، آپ نے 1-1.5 چمچ نمک ڈالنا ہے پانی میں، پھر اس میں کریلے ڈال کے آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں۔ سردیاں ہو تو دھوپ میں رکھ دیں، ویسے آج کل تو گرمی ہے تو ویسے اندر بھی اسی طرح ہی ہے۔ گھنٹہ 2 رکھنے کے بعد اس کو چھنی میں ڈال کے دھو لیں۔ تو اگر میں اس طرح کرتی ہوں تو میں پھر دھوتی بھی نہیں ہوں، مطلب ہے کہ میں چھلنی میں ڈال کے ان کو خشک کر کے پھر ان کو فرائی کر دیتی ہوں، کیونکہ ہمیں کڑوے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا اسی لیے نہیں کھاتا کہ جی آپ کڑوے بنائیں گی، حالانکہ کڑوے یہ بھی نہیں ہوں گے، آپ اس طرح بھی بنا کے دیکھیں گے یہ کڑوے نہیں ہوں گے بالکل۔ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی اب ساتھ ساتھ، میں پہلے نہیں رکھ رہی چیزیں دکھانے کے لیے، میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی کہ اب میں فرائی کرنے کے لیے پہلے کریلے ڈالوں گی، دوسری طرف میں پیاز لال کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو جب کریلے تھوڑے تھوڑے سے ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں چھلکے ڈالوں گی۔ گرمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے۔ وہ میری امی کہتی ہوتی ہیں کہ جی اس مہینے تے کتے پاگل ہو جاندے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل بندے بھی پاگل ہو رہے ہیں، اتنی زیادہ گرمی ہے، اتنی شدید گرمی ہے کہ کچن میں جاتے ہوئے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اب کچن میں جانا پڑے گا۔ آپ کو میرے پیچھے پنکھا بھی نظر آ رہا ہوگا جی، وہ برتن دھوتے ہوئے یا کوئی ایسا کام جس میں چولہا نہ جلانا ہو تو پھر پنکھا بھی لگا لیتے ہیں کہ چلو تھوڑی بہت ہوا لگے گی، لیکن بہت شدید گرمی ہے۔ اور اتنی گرمی ہے کہ 2 دفعہ نہا لو لگتا ہے کہ نہائے ہی نہیں ہے۔ میرا یہ حال ہے کہ مجھے ہڈیوں کی بیماری ہے، اور میں اگر ایک دفعہ بھی نہا لیتی ہوں نا تو میں نہا کے جب باہر آتی ہوں اس وقت میرا یہ ہوتا ہے کہ میرا جسم بہت زور سے کانپتا ہے، اور مجھے ہڈیوں کی شدید تکلیف اس دن بہت زیادہ رہتی ہے۔ سردیوں میں تو بہت برا حال ہوتا ہے، اور گرمیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلو میں پھر اپنا آپ تھوڑا گرم کر لیتی ہوں، مطلب پنکھے کے نیچے فوراً نہیں آتی، اس سے تھوڑا گزارا رہتا ہے۔ اور اب یہ حال ہے کہ 2 دفعہ نہا کے طبیعت کافی خراب رہتی ہے، لیکن مجبوری ہے کہ نہا کے بھی اسمیل ہی آتی ہے پسینے کی، بہت گندا موسم ہے جی، بہت گندا موسم ہے۔ چلو یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ بھی اللہ کا ایک موسم ہے، ہمیں برا تو نہیں کہنا چاہیے، اس میں کتنے لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، ہم جیسے لوگ پنکھوں کے نیچے رہ کے بھی خوش نہیں ہیں۔ خیر وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ کسی حالت خوش نہیں، تو اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ برداشت کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹس کر کے کہ جی آپ کو کتنی گرمی لگتی ہے، اور کیا واقعی گرمی آپ کے ادھر بھی ہے کہ نہیں۔ اسلام آباد میں کبھی اتنی گرمی نہیں پڑی، کبھی اتنی گرمی نہیں پڑی، مطلب ہمارا اس موسم میں یہ حال ہوتا ہے کہ راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اندر گھر میں کم از کم پنکھوں کے نیچے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، باہر جاؤ تو تھوڑی بہت گرمی لگتی ہے، لیکن آج کل گھر میں بھی یہ حال ہے کہ پنکھوں کے نیچے بھی بہت زیادہ گرمی، بہت زیادہ پسینے چپک رہے ہیں، یہ جی ہاتھ پاؤں چپ چپ کر رہے ہیں کہتے ہیں۔ چلے جی آئیں پھر ہم کریلے بناتے ہیں۔ یہ جی آئل ڈالا ہے میں نے آدھے کپ سے بھی کم، اس طرف ڈالا ہے دیچکی میں بھی، کہ اس میں میں پیاز فرائی کروں گی، اور ادھر کڑھائی میں بھی آدھے سے کم، مطلب کہہ لیں کہ آدھا کپ دونوں میں ڈالا ہے، تو اس طرف میں کریلے فرائی کروں گی۔ اچھا میں کہہ رہی تھی کہ کریلے آج کل کے موسم میں ویسے نہیں ہوتے اتنے کڑوے،
اس کو اتنا زیادہ نمک لگا کے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دیکھیں جی میں نے آئل میں ڈال دیے پیاز، 4 بڑی پیاز ہے. اس کو فرائی کروں گی اور ایک طرف وہ کریلے بھی فرائی کروں گی. اچھا یہ میرے اپنے ہاتھ کے سائے سے نا ذرا تھوڑا سا اندھیرا اندھیرا ہو گیا. اس طرف میرا اس طرف کیمرہ اور لائٹ پڑی ہوئی تھی، جس طرف یہ پتیلا پڑا ہوا ہے ادھر ذرا لائٹ کم آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو کوشش پوری کروں گی، دکھاتی رہوں گی. کریلے ویسے کریلوں کا نام ہی ہے کڑوا. کریلے کڑوے ہوں تو مزہ آتا ہے، لیکن میں نے جو بنائے ہیں اس میں بھی یہ کڑوے نہیں تھے. آپ چھلکے بھی شک نہ ڈالیں، میں چھلکے ویسے علیحدہ بھی بناتی ہوں، وہ بھی میں انشاءاللہ بناؤں گی تو آپ کو دکھاؤں گی. یہ دیکھیں چھلکے میں نے ابھی علیحدہ رکھے ہیں. ابھی میں ان کو فرائی کروں گی، دونوں کو، پیاز کو بھی اور کریلوں کو بھی. اچھا یہ دیکھیں جی یہ مرچیں ہیں 5 عدد، یہ اور لہسن میں اکٹھا گرائنڈ کر لوں گی. اور جب پیاز ہلکا ہلکا ہوگا نا، لال سا ہونے لگے گا، تو پھر میں پہلے قیمہ اس میں ڈالوں گی. اچھا کریلے میرے پاس کلو تھے، 4 عدد بڑی پیاز تھی، قیمہ میرے پاس تقریباً 1.5 کلو تھا. تو وہ قیمہ اس لیے زیادہ میں نے لیا تھا کہ وہ میں نے بتایا آپ کو کہ میں بھونا ہوا قیمہ تھوڑا نکال لوں گی بیٹے کے لیے، اس لیے وہ کریلوں کے حساب سے پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ دیکھیں اب یہ میں قیمہ ڈال دوں گی اس میں، 1.5 کلو قیمہ مشین کا. بھرے ہوئے کریلے بھی بنتے ہیں جی، بہت ہی مزیدار بنتے ہیں. اچھا میری بڑی بھابھی ہے نا، جو جٹھانی بڑی، وہ تو اتنے اچھے بناتی ہیں نا، وہ تو آپ کہہ لیں کہ کچے قیمے کے بھر کے نا کریلے میں، وہ جس وقت بندہ کھانے لگتا ہے کریلا کھولتا ہے تو اس میں سے پورا کباب، جس طرح سیخ کباب ہوتا ہے اس طرح وہ اندر سے قیمہ نکلتا ہے. وہ بہت اچھے بناتی ہیں اس طرح. میں نے 1-2 دفعہ کوشش کیا، لیکن مطلب ہے میرے سے اوپر سے منہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا قیمہ بھرتے ہوئے. وہ خود وہی بناتی ہیں، وہ انہوں نے کہا میری امی اس طرح بناتی ہوتی تھیں، تو وہ بھی اسی طرح بناتی تھیں. انہیں دیکھ کے ہمیں بھی بہت اچھا لگا، ہمیں شوق ہوا، کوشش بھی کی. بن تو جاتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں آئی. تو میں دھاگے والے بناتی ہوں، انشاءاللہ وہ میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی انشاءاللہ. اچھا جی اب اس میں ادرک لہسن، اب میں چیزیں ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی قیمے میں نا. قیمے کا رنگ دیکھے بدل گیا، بھونتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اس میں چیزیں ڈالتی جاؤں گی. جتنا اچھا بھنا ہوا قیمہ ہوگا، کریلے تو ظاہر ہے لال ہو کے بس انہیں رکھ دینا ہے جب وہ فرائی ہو جائیں گے. اصل کام قیمہ ہے، جب وہ اچھی طرح بھن جائے گا پھر اس میں کریلے مکس کریں گے تو پھر بہت ہی مزہ، بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں، بہت ہی ٹیسٹی. آپ نے لازمی یہ بنانا ہے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں جی کیا آپ کو کیسے لگے. یہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں، یہ کوکنگ اچھی لگ رہی ہے تو آپ لائک کریں، مجھے بتاتے رہیں، شیئر کریں میری ریسپی کو آگے. یہ دیکھیں جی یہ میں نے چھوٹے چاپر میں ہری مرچیں اور لہسن ادرک کاٹ لیا تھا جی چاپ. اور آپ کو پتہ ہے میں یہی کہتی ہوں کہ ادرک لہسن اتنا پکائیں کہ اس کی خوشبو آنے لگ جائے، اس کا کچا پن ختم ہو جائے.
تو اس کے بعد آپ اس کی اگلی چیزیں ڈال سکتے ہیں۔ میں نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ وہ اس میں 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں، 1 منٹ کہہ لے لگتا ہے، کیونکہ ہر چیز گرم ہوتی ہے، آئل گرم ہوتا ہے، اس میں ڈلتا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب اس میں ٹماٹر ڈالوں گی۔ ٹماٹر ہمیشہ میں گول کاٹ کے ڈالتی ہوں کہ وہ جلدی گل جاتے ہیں، بہت جلدی اس وقت گلتے ہیں۔ پہلے میں نے ٹماٹر گھر میں جو تھے میرا خیال ہے 4-5 سے چھوٹے چھوٹے تھے، وہ میں نے کاٹے، وہ مجھے کم لگ رہے تھے۔ پھر شراج جی کو میں نے کہا مجھے ٹماٹر اور لا دیں، پھر وہ لے کے آئے تھے بڑے بڑے، وہ ٹماٹر بھی میں نے پھر ڈالے تھے، اور کہہ لیں کہ جی 6 عدد بڑے ٹماٹر کر لیں 1.5 کلو قیمے میں، بہت اچھے بنے تھے۔ یہ لال مرچ 2 کھانے کے چمچ، لیول 2 کھانے کے چمچ ہیں، بھر بھر کے نہیں ڈالا کیونکہ سبز مرچیں بھی ڈالی ہیں، اس لیے پھر بہت زیادہ نہ ہوگی۔ نمک یہ میں تقریباً ڈالتی ہوں 1 بھر کے اوپر، تھوڑا سا نمک ڈالتی ہوں۔ ہلدی آدھی کھانے کی چمچ، اور سوکھا دھنیا 2 کھانے کے چمچ۔ بس اب اس کی بنائی شروع ہوگی، بہت اچھی طرح بھوننا ہے جی، بہت اچھی طرح قیمہ بھون جائے گا۔ یہ دیکھیں جی کریلے فرائی ہو گئے، اس میں نے چھلکے بھی ڈال دیے تھے۔ میرا خیال ہے میں نے وہ دکھائے ہیں، میں نے یا دکھانا بھول گئی ہوں شاید، لیکن میں نے چھلکے بھی ڈالے تھے، بہت اچھے۔ اب ادھر میں نے کڑھائی کے نیچے چولہا بند کیا ہوا ہے، میں صرف قیمہ بھون رہی ہوں۔ یہ جو باقی میں نے بتائے تھے بعد میں ٹماٹر ڈالے ہیں، یہ وہ بھی ڈال کے بس جی اب بنائی مشینی قیمہ ہے، یہ تو بنائی میں ہی گل جاتا ہے۔ بہت ٹیسٹی بنا، آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے جی آپ نے میرے سبسکرائبر بڑھائے۔ یہ کٹی ہوئی لال مرچ بھی اس میں ڈال لیں، میرے پاس صرف 1 چمچ تھی، 1 ٹی اسپون تھی، میں نے وہ ڈال دی ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سارے مسالے ڈال سکتے ہیں، اگر میرے پاس زیادہ ہوتی تو میں 1 کھانے کا چمچ ڈالتی، کیونکہ میرا یہ جو بنا تھا سالن، اس میں نمک مرچ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں بالکل زیادہ نہیں تھے۔ اچھا کافی دفعہ میرے سے یہ ہوتا ہے کہ میں لائٹ جلانا بھول جاتی ہوں کیمرے کی، یا میں نے جلائی، اب زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اب میں پھر دکھا رہی ہوں، دیکھیں جی یہ کریلے بھی ہیں اور چھلکے بھی ہیں، اب صحیح نظر آ رہا ہے جی۔ اب میں جب قیمہ بھون کے نکال لوں گی بیٹے کے لیے، پھر کریلے ڈال کے اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی، 10 منٹ رکھ دیں دم پہ بس، تاکہ کریلوں کا ذائقہ قیمے میں چلا جائے، قیمے کا ذائقہ کریلوں میں چلا جائے، وہ آپس میں گھل مل جائیں، تو بہت اچھا بنے گا جی۔ اچھا یہ دم پہ کافی چیزیں دم پہ بہت اچھی بنتی ہیں، آپ ہلکی آنچ، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہلکی آنچ پہ بہت ہی اچھی بنتی، اور کچھ جو ہے وہ فل آنچ پہ۔
یہ جی بھن گیا، اب اس نے آئل چھوڑ دیا ہے، بہت اچھی طرح بھن گیا۔ اب میں اس کے لیے نکالوں گی بیٹے کے لیے، اور اس میں کریلے ڈال کے اس کو دم پہ رکھ لوں۔ میرا خیال ہے میں لائٹ جلانا پھر بھول گئی ہوں، ادھر سے زیادہ روشنی نہیں ہے۔ یہ بس اب اس میں کریلے ڈالوں گی۔ یہ جی کریلے مکس ہو گئے۔ لائٹ جل گئی تھی، یاد آ گیا لائٹ بھی جلانی۔ یہ بس جی، یہ ویسے ابھی بھی اس طرح بھی کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں نہیں ہے، گلے ہوئے کریلے بھی اور قیمہ بھی، لیکن اسے دم پہ رکھیں گے تو ذرا اور زیادہ سواد ہو جائے گا۔ بس 5-10 منٹ دم پہ رکھیں اور قیمہ کریلے تیار ہیں جی۔ یہ جی جو نکالا ہے بیٹے کے لیے، یہ جی میں اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، لازمی بنائیں، کھائیں، انجوائے کریں، دعائیں دیں۔ یہیں تک تھی جی میری ویڈیو۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔